میں ارشد اینتھنی کراچی پاکستان سے۔ میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ہمارے جو مسیحی صحافی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سیاستدان ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ میری بھتیجی کو پنجاب کے شہر حافظ آباد میں اس کے شوہر نے قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے اس نے گمشدگی کا ڈرامہ رچایا کہ آپ کی بیٹی گم ہو گئی ہے۔ یہ سپٹمبر 2 تاریخ کی بات ہے۔ تو ہم جب پہنچے یہاں پر پنجاب میں تو ہم نے دیکھا، ادھر ادھر ڈھونڈا، مگر ہمیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور وہ یہی مسلسل کہتے رہے کہ وہ گھر سے چلی گئی ہے۔ سیدھے لفظوں میں بات کروں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو داماد تھا اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آ گئی تھی، اس کے ریلیشن بن گئے تھے کسی کے ساتھ، اور گھر میں پھر لڑائی جھگڑے مار پیٹ شروع ہو گئی تھی۔ ہماری بیٹی کو وہ بڑا تشدد کرنے لگا تھا، ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم پھر اس کو گھر لے گئے واپس کراچی۔ 2-4 مہینے کے بعد وہ پھر وہاں آیا ہے، آ کے اس نے معافی تلافی کی ہے، اور بائبل اپنے سر پہ رکھی ہے، اپنے بیٹے کے سر پہ رکھی ہے کہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، میں آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ تو ہم نے پھر بائبل مقدس کی وجہ سے معاف کر دیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو بھیج دیا۔ کچھ عرصہ تک تو معاملات ٹھیک رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ وقوع ہو گیا کہ 2 تاریخ کو ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ وہ گم ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر 26 تاریخ سپٹمبر کی 26 تاریخ کو 2024 فاروق آباد کی کیوبی لنک سے ایک لاش ملتی ہے۔ ایک راہگیر دیکھتا ہے اس کو، اور پولیس کو اطلاع کرتے ہیں، ریسکیو 1122 کو اطلاع کرتے ہیں، وہ آ کر ڈیڈ باڈی نکالتے ہیں۔ پولیس پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرواتی ہے، اور اس میں یہ آتا ہے کہ اس کو، بچی کو جو ہے بہت زیادہ تشدد کر کے اس کو پھندا لگا کر قتل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو نہر میں پھینکا گیا ہے۔ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق وہ ڈیڈ باڈی جو ہے 1.5 سے 2 ہفتے پرانی تھی۔ پولیس نے پھر وہ لاش جو ہے وہ لاوارث قرار دے کر دفن کر دی، اور اس کی تصویر جو ہے وہ اخبار میں شائع کر دی۔ تصویر ہمارے ایک کزن نے دیکھی اخبار میں، اور پھر اس نے ہمیں بتایا۔ پھر ہم نے جا کر وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ شناخت کی اس کی تصویر سے، کیونکہ وہ تو تدفین انہوں نے کر دی تھی، تصویر سے ہم نے شناخت کی، اور پھر ہم نے متعلقہ تھانے سے رابطہ کیا، حافظ آباد تھانے سے، جہاں پر پہلے سے ہم نے FIR درج کروا دی تھی گمشدگی کی، اور خدشہ یہ ظاہر کر دیا تھا کہ بچی کو، ہماری کو جو ہے وہ قتل کر کے کہیں آگے پیچھے انہوں نے کر دیا، اور یہ ڈرامہ رچایا ہے گمشدگی کا۔ تو میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں کی جو پولیس ہے، متعلقہ تھانہ جو ہے کسو کی، وہاں کا جو عملہ ہے وہ بالکل بھی ہمارے ساتھ نہ شروع میں تعاون کر رہا تھا اور نہ ابھی تعاون کر رہا ہے۔ اس کی DNA رپورٹ وہ بھی ہو چکی ہے۔ DPO صاحب سے میں 2 دفعہ ملاقات کر چکا ہوں حافظ آباد سے، DSP حافظ آباد سے ملاقات کر چکا ہوں۔ انصاف کے لیے مجھے جہاں تک بھی جانا پڑا میں جاؤں گا، اور DNA رپورٹ کا انتظار ہے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ ہم انصاف کریں گے، ہم آپ کو انصاف دیں گے، DNA رپورٹ آپ کی آ جائے۔ تو 2-4 دن میں DNA رپورٹ بھی آ جائے گی، کیونکہ اس کو کروائے ہوئے تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن 12 دن ہو چکے ہیں۔ تو 2 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے اس کا۔ DNA رپورٹ آ جائے گی، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ پولیس ہمارے لیے کیا کرتی ہے۔ اگر پولیس نے وہی اپنا رویہ رکھا جو اس نے پہلے دن سے رکھا ہوا ہے، تو پھر ہم بھرپور احتجاج کریں گے اس کے خلاف۔ میں لاہور پریس کلب پر پورا احتجاج کروں گا اپنی فیملی کے ہمراہ، اور انصاف کی میں مطالبہ کروں گا، انصاف کا۔ تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ ہماری بچی کے قاتل کوئی اور نہیں ہے، یہی اس کا شوہر اور اس کے گھر والے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارا کسی اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرا مطالبہ ہے کہ ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ہمیں جو ہے وہ انصاف فراہم کیا جائے۔